مردوں کے معاشرے میں خواتین کو تو ہمیشہ سے دھکیلا گیا، لیکن جو کچھ وہ ہیں تو اس کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے، جو ہم 5 خواتین ہیں، جو 2 اپوزیشن کی ہیں اور 3 ہم ہیں، پہلے دن سے ہماری یہی خواہش ہے۔ ماشاءاللہ ساری جو ہے نا اپنا ان کو وہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کوئی تنخواہ لینے کے لیے نہیں آئی ہوئی ہیں، بلکہ خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کو اسلام، اوورسیز پاکستانی کو دل کی گہرائیوں سے سلام، اور میرے ریاست کے لوگوں کو پیار بھرا سلام۔ محترم ناظرین، غازی آباد تحصیل دیرکوٹ ڈسٹرکٹ بغداد کشمیر کی خوبصورت ڈھلتی شام، اور کیمرے میں جس شخصیت کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ممبر آف پارلیمنٹ۔ یہ خواتین کی مخصوص نشستوں میں سے ان کو ایک نشست ملی ہے، اور یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے ایڈوکیٹ امتیاز نسیم صاحبہ۔ میری کیمرے کی ذمہ بنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ ممبر آف پارلیمنٹ بنی، خواتین کی خصوصی جو نشست ہوتی ہے اس میں سے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ خواتین کے لیے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انصر عباسی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے، کئی دفعہ آپ کے انٹرویو سنے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو ہے نا بلندیوں پہ لے کے جائے۔ تو جس طرح آپ نے پوچھا کہ خواتین کے لیے، تو ظاہر ہے میں خواتین کی وہ نمائندہ ہوں جو نصف آبادی سے بھی زیادہ کا حصہ ہیں، وہ اس آزاد کشمیر میں تقریباً 52% ان کی جو پرسنٹیج ہے، تو اس میں جتنا ہمیں حصہ ملا وہ تو بہت کم ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ وہاں پہ قانون ساز اسمبلی میں خواتین کی تعداد مردوں کے برابر ہونی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اس مردوں کے معاشرے میں خواتین کو تو ہمیشہ سے دھکیلا گیا، لیکن جو کچھ وہ ہیں تو اس کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے، جو ہم 5 خواتین ہیں، جو 2 اپوزیشن کی ہیں اور 3 ہم ہیں، پہلے دن سے ہماری یہی خواہش ہے۔ ماشاءاللہ ساری جو ہے نا اپنا ان کو وہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کوئی تنخواہ لینے کے لیے نہیں آئی ہوئی ہیں، بلکہ خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، قانون سازی میں حصہ ڈالتی ہیں۔ اور جتنا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خواتین جو ہے نا اپنی خواتین کے مسائل کو سمجھتی ہیں، شاید ایک مرد کو نہیں پتہ ہے کہ گھر میں جو ہوتا ہے مرد کما کے تو خواتین کے حوالے کر کے وہ بیچاری، ان کو گھر کا بھی بجٹ بنانا پڑتا ہے، بچوں کا بھی پالنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے وہ گھر کے مسائل، کھانا پینا تو سارا کچھ اسی کے ذمہ ہوتا ہے۔ بیچ میں بیچاری کچھ وہ ملازمت بھی کر رہی ہوتی ہے، کہیں ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ تو اوپر سے جو مسائل ہیں، جو پانی کے مسائل، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے میں نے دیکھا، جو مجھے تجربہ ہے، جو بچپن سے میں دیکھتی آئی ہوں، جو آج تک شاید کہ حکومتیں بھی چینج ہوتی گئیں، بیچ میں کسی نے جس طرح کرنل نسیم مرحوم کی حکومت آئی تو گریٹر واٹر سپلائی سکیمز جو انہوں نے لانچ کی، اس وقت جو آج تک اس سے پہلے کبھی وہ تاریخ میں یا کسی حکومت نے نہیں کی تھی کہ خواتین کا جو ہے نا ان کو ریلیف ملے، لیکن وہ بھی پایا تکمیل تک کچھ جو ہے نا ہمارے معاشرے کے مرد حضرات ہی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اچھا میم، آپ یہاں پر کھڑی ہیں، ظاہر ہے میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، خصوصی آپ کے ساتھ نشست ہوگی۔ جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک اور ایشو ہے، ہماری سوسائٹی میں خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے، تو کیا اس پر آپ آواز اٹھائیں گے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا پہلے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پانی کا جو مسائل ہے نا، جو رات کے 4 بجے تک جو چشموں پہ ہوتی ہیں، وہ مسئلہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ، اور یہ نہیں کہتے کہ 100% اس کو کوئی کریں گے، لیکن اس کو وہ ترجیح ہوگی کہ ہم خواتین کے لیے کم از کم یہ پہلی جو ہے نا وہ ان کی مشکل تو آسان کر سکے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کہا وراثت میں، انشاءاللہ ہماری حکومت کے جس طرح کے اقدام ہیں، آپ نے بھی دیکھا کہ اتنے اس سے پہلے جتنا عرصہ جو حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، جتنے اقدامات اس حکومت میں ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہیں۔ جو بجٹ میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلانات کیے، جو بجٹ میں شامل کی ہیں چیزیں، خواتین کے لیے 30 کروڑ کا قرضہ جو پہلی دفعہ کوئی ہسٹری میں میرے خیال سے کسی حکومت میں نے دیا ہے، تو وہ اس حکومت نے اناؤنس کیا، اور 70 کروڑ جو باقی نوجوانوں کے لیے، اس میں بھی خواتین بھی آئیں گی، ظاہرہ وہ بھی ہوگا، تو وہ ایک الگ ہے۔
تو وراثت میں انشاءاللہ جو یہ تو میرے خیال سے جو ہمارا جو جس طرح کا ہمارا چھوٹا سا خطہ 45 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں مذہبی جو ہے نا میرے خیال سے اکثریت میں لوگ ہوں گے، تو ان کو پہلے خود ہی جو ہے نا یہ اس طرف جو ان کو ہمیں ان کو میرے خیال سے پابند قانون جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کتنی پاسداری ہوتی ہے، لیکن ان کو میرے خیال سے قوانین کا ان کو سب کو پتہ ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جانا چاہیے کہ آپ جو خواتین ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کا وراثت میں بالکل اپنے جس طرح بہن بھائیوں کا جو ہے نا وراثت میں ان کا برابر کا جو حصہ ہے، تو اس میں جو بھی مشکلات آئیں گی میرے خیال سے ابھی تو 30-50% جو ہے نا وہ لوگ اپنے بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو وراثت سے حصہ دے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوگا جو ہمیں پتہ چلے گا، جو مجھے پتہ چلے گا، اس کے لیے میں سب سے پہلے آواز اٹھاؤں گی، اور انشاءاللہ ان کے جو ہے نا حقوق جو ان کو اپنے جائیداد یا ان کی وراثت میں جو ان کا حق بنتا ہے، اس کو حق کو انشاءاللہ دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ نے میڈم کے تاثرات سنے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہیں مذہب کی بات کی ہے۔ 95% لوگ ہمارے تقریباً نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، وہ مذہب کو ان کے بارے میں کیا پتہ ہے، وہ اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے ان کو۔ لیکن میڈم نے یہ کہا ہے کہ جو سر پہ گھڑے رکھے ہوئے ہیں خواتین نے، وہ اتاریں گی، کچھ نہ کچھ یہ آواز بلند کریں گی۔ میں نے ان کی اسپیچ بھی سنی ہے مختلف جلسوں میں، بڑی زبردست قسم کی اسپیچ کرتی ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ میم آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ انشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔